اتوار والے دن ظہر کی نماز سے فارغ ہو کے محفل ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مجھے اور دوست کو شرعی حیثیت جاننی ہے، کیا یہ اجتماعی ذکر کرنا کیسا ہے، کیا اس کی ممانعت تو نہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پتہ چلے وہ ذکر ہے کیا اور اس ذکر کی ترغیب کیوں ہے۔ وہ ذکر کوئی علاج ہے جیسے صوفیاء کرام کرتے ہیں، شاذلیہ سلسلے کے مشائخ کھڑے ہو کے ہم نے یمن میں دیکھا، شام میں اور عراق وغیرہ میں وہ اللہ کے نام کی ضربیں لگاتے ہیں، وہ اسے علاج سمجھتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اتوار کو اگر اس قسم کی کوئی بات ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ اسے سنت سمجھتے ہیں اور جو اس ذکر کا اہتمام کر رہا ہے اس نے خود ہی سلوک طے نہیں کیا، اس کی تربیت مشائخ نے نہیں کی، اگر وہ صحیح بھی کر رہا ہے تو بھی غلط کر، اس کی تربیت نہیں ہوئی، پھنس گیا نا کسی مقام پہ تو پھر والعیاذ باللہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اب اتنا خطرہ تو نہیں رہا، لیکن جنہوں نے پوچھا ہے ان کو اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ایسا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم ہندوستان گئے ایک مندر میں، تو جہاں ٹھہرے تھے ان سے کہا کہ کسی برہمن سے، تو لے گئے، کہنے لگے یہ برہمن تو ہمارے دوست ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی تعارف کے اچھا مفتی صاحب کہ یہ ہے، یہ مراقبہ ہے، اللہ کی ذات بغیر زمانے اور بغیر مکان کے ہے، برتر ہے، ارے جو آپ کہتے ہیں ہم بھی وہی، آئیے کھائیے۔ وہ پنڈت صاحب کے سامنے تو جناب ڈھیر لگا ہوا تھا، پوریاں اور حلوہ اور چنے اور کیا کیا، دلی والوں کے وہ گویا پیر و مرشد تھے۔ ہم میں آپ میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے بھرپور طریقے پر ہندو ہونے کی دعوت پوری دی۔ خیر وہ دعوت تو کیا قبول کرنی تھی، لیکن سوچ میں ضرور پڑ گئے کہ دیکھو انہوں نے یہ جو کہا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا۔ کئی مرتبہ سونے کے دوران ایسا ہوا کہ وہ فون کرتے تھے، خواب میں دیکھا فون کر رہے ہیں، اب فون کر رہے ہیں، خالص چشتیوں کا یہ جو زرد رنگ ہے نا اس کا فون ہے اور سیاہ تار ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ سیاہ تار کا مطلب یہ ہے کہ باطل پیغام ہے، اور چشتیوں کے رنگ کا مطلب یہ ہے کہ چشتی حضرات جس طرح وحدت الوجود پہ زور دیتے ہیں، یہ بھی وجود کی وحدت ہے، کچھ اثر ادھر بھی ہے، یہودیوں میں سپنوزا میں اور مسلمانوں میں چشتیوں میں اور ہندوؤں میں آریہ کے علاوہ جو گروہ ہیں ان میں یہ بڑی وحدت الوجود کے مسائل پائے جاتے ہیں۔ تو جب بھی فون وہ کرتے تھے خواب میں ہی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ بس آ کے فرماتے تھے اس کو نہیں اٹھانا، ختم ہو گئی بات۔ تو اس لیے آدمی کبھی اتنی گمراہی اور اس چیز میں پھنس جاتا ہے نا کہ اگر پیر و مرشد نہ ہو، کوئی سر پہ بیٹھا ہوا نہ ہو تو پھر کوئی نہیں کہتا اس فون کو نہ سنو۔